آج کل کے ایک مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے عوام میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. مذہبی طبقہ بڑا پریشان ہے کہ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھنے والا، یوں سمجھیے ملک کے معتبر عدالت کا سب سے بڑا قاضی، انصاف بانٹنے والا، اس کو اس کا احساس نہیں ہوا کہ اس نے ایک مرزا کا ماننے والا، مرزا قادیانی کا پیروکار کے بارے میں ایسے الفاظ اپنے فیصلے میں استعمال کیے ہیں جو ایک لمبے عرصے سے قانون کے اندر درج ہیں. ان کی خلاف ورزی کس طریقے سے ہو گئی. عوام پریشان ہیں، علماء پریشان ہیں، مذہبی طبقہ لرزاں ہے کہ یہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. ایک مسلمان کے قلم سے یہ فیصلہ آ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کی ترویج کی اجازت ہونی چاہیے. سب سے پہلے تھوڑی سی ایک تفصیل کہ مبارک ثانی نامی ایک شخص جو ربوے کے اندر قادیانیوں کا مدرسۃ الحفظ کا پرنسپل ہے، انہوں نے اپنے ایک ایونٹ، اپنے پروگرام کے اندر ایک کتاب تقسیم کی ہے جس کا نام ہے تفسیر صغیر. مرزا مسرور کے دستخطوں کے نام سے پہلے انہوں نے مشہوری بھی کی کہ یہ کتاب جو ہے چند دنوں کے بعد یہ پروگرام ہوگا، اس کے اندر مرزا مسرور کے دستخطوں کے ساتھ یہ طلباء میں تقسیم کی جائے گی. وہی مقدمہ ہے، اسی کا یہ فیصلہ ہے. اس نے جب یہ تقسیم کی تو تاریخی کچھ اس طرح ہے کہ 6 دسمبر 2022 کو اس تقسیم کے جرم میں یہ 7 جنوری کو گرفتار ہو جاتا ہے. 2023 کو یہ کتاب تقسیم ہوتی ہے، 6 دسمبر 2022. یہ تاریخیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، جہاں تک ہماری دسترس ہو سکی ہم نے معلومات کی ہیں تو وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. پھر 27 نومبر کو اس کی ضمانت خارج ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے 2 رکنی بینچ، یہ جسٹس مسرت ہلالی اور چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 2 رکنی بینچ کے پاس. وہ اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، 5,000 کے مچل کے جمع کرانے کے عوض کیس بھی خارج کر دیا جاتا ہے، اس کو رہائی بھی مل جاتی ہے. اور الٹا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ مقدمہ بھی خارج اور یہ آزادی بھی مل جاتی ہے ان کو کہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ اجازت ہے، بلکہ اس کو بنیادی حق ہے کہ اپنے مذہب کی ترویج بھی کرے اور اپنے مذہب کے لیے ادارے بھی کھولیں اور اپنا نصاب بھی بنائے اور اس کو تبلیغ اور ترویج کی بھی اجازت. تأثر اس سے کیا ملتا ہے کہ دوسرے غیر مسلموں کی طرح قادیانی بھی انہی جیسے غیر مسلم ہے. سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ہے، قادیانیوں اور دوسرے غیر مسلموں میں فرق ہے. قادیانیوں کے علاوہ جتنے غیر مسلم ہیں، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے، پارسی ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے، کوئی لوگ بھی ہیں، تو وہ سارے کے سارے اپنے مذہب سے ریلیٹڈ باتیں کرتے ہیں. عیسائی کبھی یہودی کا دعویٰ نہیں کرتا، یہودی کبھی عیسائی کا دعویٰ نہیں کرتا، ہندو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں یہودی ہوں یا میں عیسائی ہوں یا میں پارسی ہوں. وہ کسی طرح ہر غیر مسلم، ہر اقلیت اپنے اپنے دائرے کے اندر ہے. وہ یہ واحد قادیانی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، جو مسلمانوں کا لیبل استعمال کرتے ہیں، اپنے مذہب کی یعنی احمدی مذہب یا جو بھی وہ کہیں اس کی ترویج نہیں کرتے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. ہمارا لیبل استعمال کر کے ہمارے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں. اب جناب قاضی صاحب نے یہ تو ان کو اجازت دے دی، اب ان کی ذرا خیالات بھی تو سنیں نا. کیا اپنے مذہب کے اندر، جس کے اندر یہ مرزا کو اپنا پیغمبر کہتے ہیں، جیسا کہ سنا ہے کہ اس کے مقبرے قادیان کے اندر جو ہے اس کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے پیغمبر، اور رسول تو وہ مانتے ہی ہیں اس، اور اس کی گھر والی کو ام المومنین کہتے ہیں، اور اس کے ماننے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، اور کچھ وہ تعداد جو ان کے نائبین کی چلی ہے ان کو یہ خلفاء کہتے ہیں، اور کچھ مخصوص لوگ جو اس کے زیادہ قریب تھے ان کو 313 بدری صحابہ کے نام پہ یاد کیا جاتا ہے.
جناب قاضی صاحب کیا یہی اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی ترویج بھی کریں؟ پھر بات یہ ہے کہ ترویج کرنے کی اگر اقلیت ہے بھی صحیح، پہلے تو یہ مانتے نہیں اپنے آپ کو اقلیت، یا تو اقلیت مانے، یہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، باقی جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں، وہ تو 23 کروڑ عوام کو بھی مسلمان نہیں مانتے. تو کیا اس طرح کی ترویج کی اجازت ان کو ہونی چاہیے؟ یہ ایک گہرا دکھ ہے جو مسلمان کی کمر پہ لگا ہے ایک بہت بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کی طرف سے. بہرحال ہماری گزارشات تو یہی ہیں کہ جب یہ غیر مسلم ہیں، جس طرح کے قانون کے اندر درج ہے، تو پھر یہ ہمارے شاعر کیوں استعمال کرتے ہیں، ہماری چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو مذہبی آزادی تو دی، تو پہلے یہ تو دیکھیں وہ تفسیر صغیر وہ کیا چیز ہے. وہ ہمارے قرآن کریم کا ایک ترجمہ ہے جو ان کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین نے کیا ہے. اس کتاب کے ٹائٹل بھی لکھا ہوا ہے، مؤلفہ مرزا الحاج مرزا بشیر الدین خلیفۃ المسیح الثانی، آگے وہ صحابہ کے تھا جو ہم لفظ لگاتے رضی اللہ عنہ، وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو آپ ذرا توجہ سے طرح دیکھیں اس کو، یہ آپ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اب کتاب ہماری ہے، ہمارے پیغمبر کو وہ کم مانتے ہیں، اپنے مرزے کو وہ مانتے ہیں. ہمارا قرآن جو آخری کتاب ہے اس کو وہ حق نہیں سمجھتے، وہ ہماری کتاب کو اپنے لیے بطور ڈھال کے استعمال کرتے. یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا قرآن کریم ہے. اب اس کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے کیا وہ ہمارے قرآن سے نکل گیا؟ اب مثال کے طور پر یہ ہمارے سامنے یہ کتاب ہے، اب یہ متن ہے قرآن کریم کا. اب یہ کیا ہم اس کو کہیں گے کہ اس کے ترجمہ کرنے کی وجہ سے کیا یہ عربی متن بھی یہ قرآن کریم سے نکل گیا؟ ایسی بات کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے بھی یہی دجل کیا ہے، یہی فریب کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر ترجمہ مرزا بشیر کا دیا ہے اور قرآن کریم کا متن ہے جو ہماری کتاب ہے، اور اللہ کی آخری کتاب ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. تو یہ کیا ان کا مذہب بن گیا؟ کیا یہ ان کی کتاب بن گئی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کی انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے مانتے نہیں ہیں، ذلی بروزی اصلی نقلی نبی کا یہ دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ صاحب یہ جو کرسی کے مالک ہیں، سب کو مسند انصاف پہ بیٹھے ہوئے حضرات کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ آج تک اس کا کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کو اتنی سہولت دینے کی؟ تو اس سے لگتا تو یہ ہے ایک طے شدہ جو معاملات چلے آ رہے ہیں قانونی طور پر، انہوں نے اس کو غیر طے شدہ بنانے کی کوشش کی ہے. انتہائی نامناسب یہ چیز ہمیں لگی ہے، ہونا نہیں چاہیے. پھر قاضی صاحب نے خود ہی اختیار دیا ہے کہ میرے فیصلے میں تنقید ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے ان کی بات سننے کے بعد ہم لوگوں نے یہ چیز اپنے ویو دینے کی کوشش کی ہے. بہرحال یہ چیزیں کوئی اچھا اثر نہیں کیا. قاضی صاحب اب ریٹائر ہونے والے بھی ہیں. بہرحال سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ ایک اقلیت جس کو آپ سمجھتے ہیں، تو اقلیت کو ایسے حقوق دینا جو ایک دوسرے مذہب کے اندر انوالو ہو جائے، یعنی ہمارے مذہب کے شاعر کو علل اعلان ہماری پہچانوں کو وہ اپنے مذہب کے اندر استعمال کریں، یہ تو قطعاً کوئی بھی کافر اس طریقے سے استعمال نہیں کرتا. پھر ہم مسلمانوں کی یہ چیزیں اٹھا کر انہی کو ڈھال کے طور پر استعمال کریں، پھر اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، چاہے اس کے ترجمے کے اندر کیا کچھ لکھتے رہیں، وہ کتنی تعریف کرتے رہیں. وہ جب ہمارے مذہب میں یہ کنسپٹ ہے ہی نہیں کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آ سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر بھی اس قسم کو کوئی دعویٰ کر کوئی آدمی ان کے بارے میں کہ تب بھی گنجائش نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں فیصلے کے اندر بھی کچھ اس طرح کی لکھی گئی ہیں کہ یہ جرم کرنے سے پہلے کوئی سزا تھی ہی نہیں، جبکہ 2011 کے ایکٹ کے اندر جو سزا تھی 3 سال سے 7 سال کی تھی. 2021 کے اندر اس میں ترمیم ہوئی تو اس کے اندر کچھ سزا جو ہے اس کی بڑھائی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 2011 والا ایکٹ ختم ہو گیا. جب 2019 میں یہ کیس چلا ہے تو 3 سال والے سزا کا تو وہ قانون تھا نا،
تو اس کو سرے سے ختم کر دینا اس وجہ سے کہ اس وقت قانون ہی نہیں تھا، قانون ہی بعد میں بنا ہے۔ بھئی پہلے والا قانون تو تھا نا، اس میں ترمیم کی گئی، اس میں سزا کو ختم تو نہیں کیا گیا۔ تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس فیصلے کے زمرے کے اندر آپ لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ خصوصاً پھر وہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس حفاظت کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اب اس کو کسی طریقے سے کوئی سورس نہیں ہے؟ اللہ نے تو یہ نظام بنا، دنیا کی کوئی کتاب بھی کسی 7 8 سال 9 سال کے بچے کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ واحد قرآن وحدہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو 30 پارے 6666 آیات ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں آ جاتی ہیں اور دل میں سما جاتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ کئی سپارے بغیر غلطی کے بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ صرف اسی کتاب کا اعزاز ہے، باقی کسی کتاب کا نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنی باتیں جو کی گئی ہیں لا اکراہ فی الدین، اس چیز کو کہ بھئی مذہب کی آزادی اس سے شامل کی گئی، اور انا نحن نزلنا الذکر، تو کیا ہم اس کے لیے کوئی انتظام نہ کریں؟ یہ تو بیسیکل قانونی طور پر یہ حکومت کا ایک فرض منصبی ہے کہ وہ قرآن کریم کی اشاعت بھی کرے اور عوام کے لیے اس دین پہ عمل کرنے کی سہولیات بھی میسر کرے۔ تو ہماری تنقید برائے تنقید نہیں ہے، ہماری تنقید برائے تحفظات ہے، اور ذرا یاد دہانی کرانے کے لیے کہ اس چیز کو سیریس لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے باقی کچھ چیزیں ایسی بھی کی گئی ہیں کہ جن کا کوئی زیادہ تعلق بنتا نہیں ہے، یعنی کہ معراج کی راتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، اس سے کوئی خاص تعلق اس کیس کا بنتا نہیں ہے۔ اس طرح باتیں کر کے اس شاید نرمی کا پہلو نکالا گیا ہے۔ تو نرمی کس چیز کی؟ جب وہ ہمیں نہیں مانتے تو ہماری کون سی مجبوری ہے کہ ہم ان کو لازمی مانیں، ہم ان کو اپنے مذہب میں انوالو ہونے کا موقع دیں، دخل اندازی کی اجازت دیں؟ یہ کون سی چیز ہو سکتی؟ یہ کس وجہ سے ہم ان کو اجازت دیں؟ یعنی کہ ملک ہمارا ہو، مسلط ان کو کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اسی پر ہی مرنا چاہتے ہیں، اور کسی 1 انچ کے 1000ویں حصے کی بھی ہم گنجائش نہیں دے سکتے۔